بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، چاہے وہ اللہ کی صفات میں ہو یا اللہ کی ذات میں ہو۔ یہ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں اور جتنے بھی انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں، سب نے توحید کی دعوت پیش کی، بندے کو دنیا سے ہٹا کر ایک اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ بندہ جو دنیا کی بے راروی کا شکار تھا، دنیا کے ہنگاموں میں مبتلا تھا، دنیا کو دل میں بسائے بیٹھا تھا، تو سب نے آ کر اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور حضرت لقمان نے بھی یہی کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی نہ اللہ کے ساتھ صفات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ اور نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک، آپ کے پاس ایک عورت آئی اور وہ پردے میں تھی، کہنے لگی کہ چونکہ اولیاء کے پاس سارے لوگ آتے تھے اپنے مسائل لے کر، اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو لے کر اولیاء کرام کے پاس آتے، دعا کروانے کے لیے آتے، یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے کہ اہل اللہ کے پاس دعا کروانے کے لیے آتے۔ اب حضور غوث پاک کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ بابا جی، اگر شریعت میں اجازت ہو نا، اگر شریعت میں اجازت ہو کہ آپ میرا چہرہ دیکھ سکیں تو میں آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، اللہ نے مجھے کتنا حسن عطا فرمایا ہے، لیکن مجبوری ہے کہ میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، آپ میرے لیے نامحرم ہیں۔ یعنی اولیاء کا ایک طریقہ یہ بھی رہا ہے کہ وہ شریعت پر اتنے عمل پیرا ہوتے تھے، شریعت کے اتنے کاربند ہوتے تھے کہ کسی نامحرم عورت پر نظر نہیں ڈالتے تھے۔ آج کل تو اللہ ماشاءاللہ کوئی ایسے پیر رہ گئے ہیں، وگرنہ عورتیں جو ہیں وہ عورتوں سے پاؤں بھی دبوا رہے ہوتے ہیں، بے پردہ عورتوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، محرم اور نہ محرم کی کوئی تمیز ہی نہیں رہی، جوان لڑکیاں پیر صاحب کی مجالس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ آج بھی ایسے لوگ، ایسے پیران عظام اس دنیا میں ہیں کہ جن کی دعاؤں کے طفیل ہم تک دین پہنچ رہا ہے، اور جن کی کرامات کی طفیل دین ہم تک پہنچ رہا ہے، کہ جو شریعت کو بالکل پہلے نمبر پہ رکھتے ہیں اور شریعت کے قوانین کو وہ رونتے نہیں ہیں، اور محرم اور نہ محرم کی تمیز ان کے اولین ترجیحات میں سے ہوتی ہے۔ تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے وہ عورت کہنے لگی کہ بابا جی، اگر شریعت میں اس چیز کی اجازت ہو نا کہ میں آپ کو اپنا چہرہ دکھا سکوں تو میں دکھاؤں کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا مرد جو ہے نا وہ پھر بھی پرائی عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، وہ غیر عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، ان میں رغبت رکھتا ہے، ان کو تکتا ہے۔ تو جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک نے اتنا سنا نا، تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور جب اس عورت نے سمجھا کہ شاید کوئی عارضہ لاحق ہو گیا، کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، جب یہ عورت چلی گئی، آپ کے مریدین، آپ کے عقیدت مند، آپ نے دوبارہ آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، پانی کا چھڑکاؤ کیا، جب آپ کی ہوش ذرا نارمل ہوئی نا، آپ ہوش میں آئے، تو مریدین کہنے لگے، عرض کی کہ یا سیدی، لوگ، وہ عورت آپ سے مسئلہ پوچھنے آئی تھی کہ میرا مرد جو ہے اس نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا آپ سے، لیکن آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، وہ ویسے ہی مایوس ہو کر اٹھ کر چلی گئی، تو آپ اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے۔ تو آپ نے اپنے مریدین کو اکٹھا کیا اور ان سے فرمانے لگے کہ وہ عورت دراصل مجھ سے پوچھنے لگی کہ جناب، میں اگر شریعت میں آپ میرے لیے نامحرم نہ ہوتے، شریعت کی قید نہ ہوتی، تو میں آپ کو دکھاتی کہ میں کتنی خوبصورت ہوں، اللہ نے مجھے کتنی خوبصورت، کتنی اچھی وضاقتہ سے نوازا ہے، لیکن میری مجبوری ہے کہ آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھا سکتی، لیکن پھر بھی اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود میرا مرد جو ہے وہ غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھتا ہے اور عورتوں کی طرف دیکھتا ہے، تو اس لیے میرے دل میں یہ گما گزرا۔ اب اولیاء کے سردار یہ کہہ رہے ہیں، آپ توحید کے اتنے بڑے علم بردار تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے دل میں یہ گما گزرا کہ اگر ایک معمولی سی عورت ہو کر
اپنے مرد کے ساتھ کسی کی شراکت کو برداشت نہیں کرتی تو میرا اللہ رب العالمین ہو کر اپنا شریک کیسے برداشت کرتا ہوگا؟ یہ معمولی سی عورت ہے اور اپنے مرد کے ساتھ کسی غیر عورت کی شراکت کو برداشت نہیں کرتی۔ میرا اللہ جو رب العالمین ہے، جو الرحمن الرحیم ہے، جو مالک القدوس ہے، جو سلام المؤمن ہے، مہیمن ہے، جو عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، الخالق الباری ہے، مصور ہے، جو غفار ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، فتاح ہے، علیم ہے، وہی تو ذات ہے جو القابض الباسط ہے، الخافض الرافع ہے، معز المذل ہے، سمیع بصیر ہے، جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، وہی ہے جو زندگی اور موت دینے پر قادر ہے، جو عزت اور ذلت کا مالک ہے۔ وہ اللہ کیسے برداشت کرتا ہوگا کہ جب اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے؟ تو شرک جو ہے یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اگر بندے کو کرتے کرتے اس پر موت آ گئی تو اس بندے کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور شرک ایسا گناہ ہے کہ مشرک کے لیے دعا کرنے سے اللہ نے اپنے محبوب کو منع فرما دیا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے واللہ انی اخاف ما تشرکوا بعدی، مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت میرے بعد شرک کرے گی، مجھے یہ ڈر نہیں ہے۔ لیکن آج اس میں لوگ بہت ہٹ درمی سے کام بھی لیتے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی باتوں پر شرک کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ کوئی اگر ہاتھ چومنے کے لیے جھکا تو اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیا، کوئی جوتا اٹھانے کے لیے جھکا تو اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیا، کسی نے اگر ہاتھ چوم لیے، انگوٹھے چوم لیے تو اس پر شرک کا فتویٰ لگا دیا۔ یاد رکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے شرک جو ہے وہ نہیں ہو جاتا، اور اس سے بچنا بھی چاہیے کہ یہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ جو جس کی معافی جو ہے وہ اگر بندے کو شرک پر موت آ جائے تو وہ آخرت میں بھی نہیں ہے۔ اس لیے شرک کے سارے دروازے ہم کو بند رکھنے چاہیے کہ کہیں کسی چور دروازے سے بھی شرک کی تھوڑی سی بو بھی اندر نہ آنے پائے۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتوں میں سب سے اوپر نمبر رکھا، سب سے پہلے نصیحت کی وہ یہ تھی کہ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ جب واعظ فرما رہے تھے اپنے بیٹے سے تو کیا کہا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ شرک جو ہے یہ ایک ظلم عظیم ہے۔ آگے فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے برائی اگر رائی کے دانہ کے برابر ہونا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، اب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت کیا فرمائی؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، برائی اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی ہونا تو فتکن فی صخرۃ، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت کیا فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، جو برائی ہے نا، یہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں چھپ کر کروں، برائی بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن آج کل لوگ ایسے بھی نادان ہیں کہ اللہ کی ذات کا ڈر دل میں نہیں ہوتا، بندوں سے ڈرتے ہیں، بندوں سے چھپ کے برائی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کا ڈر نہیں ہوتا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرا بیٹا فتکن فی صخرۃ، برائی اگر یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ، وہ برائی پتھر کی چٹان میں ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا زمینوں اور آسمانوں میں کہیں پر بھی ہو۔ اے میرے بیٹے، تم جب برائی کرتے ہو تو تمہارا گمان یہ ہو کہ میں برائی کر رہا ہوں، چھپے کر رہا ہوں، بند کوٹری میں کر رہا ہوں، تو اگر تم یہ سوچو کہ یہ برائی اللہ نہیں دیکھ رہا تھا تو یہ تمہارے ذہن کا فطور ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ دیکھو، برائی اگر فی صخرۃ، کسی پتھر کی چٹان میں بھی ہو نا، او فی السماوات او فی الارض، یا زمین و آسمان میں کہیں پر بھی ہو، زمینوں کی تہوں میں چھپ کر کا ہو یا خلا میں،
کسی جہاز میں بیٹھ کر کرو یا خلا میں یا آسمانوں میں کرو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے ضرور لے آئے گا۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ اس کی نظروں سے کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اس کی ذات ہے جو ہر وقت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اے میرا بیٹا، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے ضرور لے آئے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر باریک اور باریک چیز سے بھی خبردار ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ لطیف خبیر، ہر باریکی کا جاننے والا اور خبردار ہے۔ اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا ایک عورت کی طرف میلان قلب ہو گیا، ایک عورت کو پسند کرنے لگا۔ تو اس وقت لوگ قافلوں میں جاتے تھے، تو یہ عورت ایک قافلے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ قافلے میں چلی، تو اس کو پتہ چلا تو یہ بھی اس قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ کہنے لگا کہ میں بھی قافلے کے ساتھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس عورت سے تنہائی جو ہے وہ خلوت مجھے میسر آ جائے، اس عورت کی قربت مجھے میسر آ جائے۔ یہ اس نیت سے قافلے کے ساتھ چل دیا۔ تو قافلے رات کو کہیں کہیں پڑاؤ کیا کرتے، جب قافلے نے پڑاؤ کیا نا تو اس نے چپکے سے، رات کا پہر تھا تو یہ چپکے سے سب کو دیکھتا ہوا اس عورت کے پاس پہنچا اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ عورت کہنے لگی اچھا ایسا کرو کہ جتنے قافلے والے ہیں نا سب کو جا کر دیکھ کے آؤ کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا۔ اب یہ مرد تھا اس عورت پر فریفتہ تھا، کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے میں دیکھ آتا ہوں۔ یہ بڑا خوش ہوا کہ لگتا ہے میرا کام بن گیا۔ اور بندے کی عمر لڑکپن کی ہو، جوانی کی ہو، اسے ایسے کام میں کامیابی مل جائے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ یہ کہنے لگا کہ اچھا، بڑا خوش ہوا کہ میرا کام بن گیا۔ یہ گیا جا کرنا، اس نے سارے قافلے کو دیکھا، کوئی بھی جاگ نہیں رہا، ایک ایک کو دیکھا کوئی بھی جاگ نہیں رہا، بڑا خوش تھا۔ خوشی خوشی اپنی مطلوبہ عورت کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کی بندی میں سب کو دیکھ آیا ہوں، کوئی بھی بندہ جاگ نہیں رہا، سارے سو رہے ہیں، لہذا آؤ ہم بیٹھ کر عہد و پیمان کرتے ہیں، بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ اب اس نے کہا کہ سب کو دیکھ کے آئے ہو؟ کوئی بھی جاگ نہیں رہا۔ یہ کہتا ہے ہاں سب کو دیکھ کے آیا ہوں، کوئی بھی جاگ نہیں رہا، سارے سو رہے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمیں دیکھ رہا ہو۔ تو یہ عورت کہنے لگی، اس کے دل میں خوف خدا تھا، یہ کہنے لگی کہ کیا اللہ بھی سو رہا ہے؟ کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ اس نے اتنی ہیبت سے کہا نا، اس کا دل کام گیا، کہنے لگا کہ نہیں، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ یعنی اس کا گمان تھا کہ کوئی بھی ہمیں دیکھ نہیں رہا۔ اس سے یہ بھول بھی گیا کہ جب سب سو جائیں تب اللہ کی ذات پھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، سارے انسان سو جائیں اللہ کی ذات پھر بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ لہذا یہ کہنے لگا کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو نیند بھی نہیں آتی نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اللہ کی یہ شان ہے کہ کوئی بھی کمزوری، کوئی بھی ایسی بات اس کی شان کے لائق نہیں ہے جس میں ضعف ہو، برائی ہو، کمزوری ہو، جھوٹ ہو، کسی قسم کی جس میں ایسی حرکت ہو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، اسے تو نیند نہیں آتی۔ تو یہ کانپ گیا، اس کے دل میں خوف خدا اجاگر ہوا، خوف خدا پیدا ہو گیا، اس نے برائی سے ہاتھ منع کر لیا اور اسی وقت اس قافلے سے واپس چلا گیا۔ اب تھوڑا عرصہ گزرا تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس عورت نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ اس نوجوان سے نہ میری ملاقات کروا جو میرے عشق میں تیری ذات کے ڈر سے منع ہو گیا تھا اور اس نے برائی سے اپنا ہاتھ روک لیا تھا تیرے خوف کی وجہ سے، اے اللہ اس سے میری ملاقات کروا۔ اب اللہ کی ذات جو ہے وہ علی کل شیء قدیر ہے، اس نے اس عورت کو اس سے ملوا دیا۔ یہ عورت پوچھنے لگی کہ ہاں کیا حال ہے، کیسے دن گزر رہے ہیں؟ یہ کہنے لگا کہ زندگی میں کوئی ایسی نیکی تو نہیں تھی کہ جو میرے کام آتی مرنے کے بعد۔ ہاں ایک نیکی میں نے ایسی کر دی کہ جو اللہ کی ذات کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسی سبب سے میری مغفرت فرما دی۔ اور کہنے لگی کہ کون سی نیکی؟ یہ کہنے لگا کہ وہ رات کہ جب میں اور تم تنہائی میں تھے،
جب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جا کر دیکھ کر آؤ کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، میں نے کہا تھا کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تب تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اللہ کی ذات تو ہر وقت ہر کسی کو دیکھ رہی ہے، تو اس لیے اللہ تو دیکھ رہا ہے، لہذا برائی سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ تو میں نے اللہ کے ڈر کی، اللہ کے خوف کی وجہ سے تائب ہو گیا تھا، توبہ کی تھی، اور اللہ کو وہ میری نیکی اتنی پسند آئی کہ میں نے اپنی دسترس میں ہوتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میری نیکی کے بدلے میں مجھے بخش دیا۔ کچھ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے پسند آتی ہیں۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت کیا فرما رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، کہ برائی جو ہوتی ہے نا وہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی پتھر کی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض، یا زمینوں کے اندر چھپی ہوئی ہو، یأتی بہ اللہ، اللہ اسے ضرور لے کر آئے گا، اللہ اسے ضرور لے کر آئے گا۔ ان اللہ لطیف الخبیر، کہ بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا اور خبردار ہے، اللہ ہر باریک چیز کا جاننے والا اور خبردار ہے۔ یہ نہ کہنا کہ میں برائی چھپ کر رہا ہوں تو کوئی دیکھ نہیں رہا، بلکہ اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے اللہ اس سے بھی روز قیامت لے آئے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جو چھوٹے سے چھوٹا شر ہے، گناہ ہے، اسے بھی اللہ قیامت کے دن تمہارے سامنے کر دے گا۔ اور پھر حضرت لقمان نے آگے اپنے بیٹے کو کیا فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، دیکھیں کہ اب نماز کا نمبر آیا، اے میرے بیٹے اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، یعنی نماز ایک ایسا فریضہ ہے کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ اے میرا بیٹا، یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، اور وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھی بات کا حکم دینا، نماز قائم رکھنا اور اچھی بات کا حکم دینا۔ اور نماز اللہ کا ایسا حکم ہے کہ جس کی تاکید سب سے زیادہ دفعہ قرآن میں کی گئی۔ نماز اللہ کا ایک ایسا حکم ہے کہ جس کی، لیکن آج کل لوگوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو اہل اللہ کے روپ میں اور پیروں کے روپ میں بھی ایسے ہیں کہ جو عوام کو نماز سے دور بھگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو مولویوں کا کام ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے آستانے ہیں، میں بھی کئی محافلوں میں میرا جانا ہوتا ہے، ایسے پیر صاحب ہیں کہ نماز کی بات کرو تو وہ لڑ پڑتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری تو اندر کی نماز ہے، یہ کیا نماز ہے، یہ مولویوں کی نماز ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمارے شیخ صاحب، پیر صاحب تو وہ جو ہے فجر بغداد شریف میں پڑھتے ہیں، تو ان کی ظہر مدینہ شریف میں ہوتی ہے، مغرب وہ حرمین شریفین میں پڑھتے ہیں، تو پتہ نہیں کہاں وہ نماز پڑھتے ہیں۔ تو آج کل ایسے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسے شیوخ سے، ایسے جاہل پیروں سے ہمیں بچنا چاہیے کہ لوگوں کو شریعت کا پابند نہیں بناتے بلکہ شریعت سے دور بھگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ کہ دیکھیں نماز جو ہے یہ فرائض میں سب سے اوپر ہے۔ نماز جو ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال، میرا دل کرتا ہے کہ میں فجر کا وقت ہو اور اپنے مصلے پر کسی کو کھڑا کروں اور میرے ساتھ چند لوگ ہوں جن کے ہاتھوں میں لکڑیوں کے گھٹے ہوں، اور میں ان لوگوں کے گھروں پر جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے پڑھنا ہی نہ، ایک ہوتا ہے کہ پڑھنا ہی نہ، ایک ہوتا ہے چلو میں گھر پر پڑھ لیتا ہوں، نماز میں جو ہے وہ مسجد میں جا کر بھی پڑھنی ہے تو اس لیے میں گھر پہ ہی پڑھ لیتا ہوں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، میرا دل کرتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ لوگ ہوں، میں مصلی پر کسی کو کھڑا کروں اور جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں میں ان کے گھروں پر لکڑیوں کے گھٹے ڈال کر آگ لگا دوں، ان کے گھروں سمیت ان کو جلا دوں، یعنی جو گھروں پر نماز پڑھتے ہیں۔ اور بے نمازی کی کیا سزا ہے اس کا اندازہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت عمر کا دور ہے، بڑا معروف واقعہ کہ حضرت عمر کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ اے عمر، آپ عدل میں بڑے مشہور ہو کہ آپ انصاف دلاتے ہو، ایسا کرو کہ یہ جو میں تیل لے کے جا رہی تھی تو میرا
تیل کی جو برتن ہے نا وہ زمین پر گرا اور زمین میرا تیل چوس گئی، ایسا کرو کہ زمین کو حکم دو کہ مجھے تیل واپس کر دے۔ اب ایک نامناسب سا سوال ہے کہ بھلا زمین جو چیز چوس گئی وہ کیسے واپس کرے گی؟ تو یہ عورت کہنے لگی کہ اے عمر ایسا کرو کہ مجھے وہ عورت کہنے لگی کہ ایسا کرو کہ زمین کو حکم دو، زمین کو کہے کہ وہ میرا تیل واپس کر دے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ حضرت عمر نے ایک کاغذ لیا، کاغذ کا ٹکڑا، اس پر کچھ لکھ کر وہ اس عورت کو دیا۔ اس عورت نے سے کہا کہ ایسا کرو کہ جس زمین کے ٹکڑے پر، جس جگہ پر تیرا تیل زمین نے چوس لیا ہے وہاں پر جا کر یہ کاغذ کا ٹکڑا رکھنا۔ اس عورت نے جا کر رکھا، جب رکھا تو وہاں سے تیل کا فوارہ ابل پڑا، تیل نکلنے لگا۔ اس نے اپنا برتن جو تھا وہ تیل سے بھرا اور واپس پلٹنے لگی تو ذہن میں خیال آیا کہ میں پتہ تو کروں عمر نے اس پہ لکھا کیا تھا، اس پر کیا لکھا تھا کہ زمین کاغذ کے ٹکڑا ساتھ مس ہونے سے زمین نے تیل اگلنا شروع کر دیا۔ ایسا کیا لکھ دیا عمر نے؟ میں بھی لکھ لیا کروں گی اور تیل نکال لیا کرو زمین سے۔ تو اس نے جب دیکھا نا تو اس پر لکھا تھا کہ اے زمین اللہ کے حکم سے، حضرت عمر نے کیا لکھا کہ اے زمین اللہ کے حکم سے اس عورت کا تیل واپس کر دے، نہیں تو میں اس جگہ پر تمہاری گود میں کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا، کسی بے نمازی کو دفن کر دوں گا۔ یعنی زمین جو ہے یہ بے نمازی کے جسم سے پناہ مانگتی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک نے تو یہاں تک بنیاد الطالبین میں لکھا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو، کیوں کہ زمین اس کے جسم سے پناہ مانگتی ہے۔ آج آدھی رات تک لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جوائننگ کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اور رات کو 1 بجے سوئیں گے تو صبح تہجد کے وقت، فجر کے وقت کہاں آنکھ کھلیں گے؟ یاد رکھیں وہ پیرنٹس، وہ ماں باپ جو اپنے بچے کو اذان کے وقت پر مسجد میں نہیں بھیجتے، مسجد میں نہیں پہنچانے کی کوشش کرتے، ان کو نماز کا حکم نہیں دیتے، وہ ماں باپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں کہ بیٹے اولاد آرام سے سوئی رہتی ہے اور والدین بھی سوئے رہتے ہیں۔ اس لیے نماز جو ہے وہ فرائض میں سب سے اوپر ہے کہ نماز جو ہے اس کا کم و بیش 700 دفعہ اللہ نے قرآن میں حکم بھیجا۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا فرمائی کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا لوگوں کو۔ ایک تو نماز قائم کرنا، دوسرا نیکی کا حکم دینا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دینا، اور یہ بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا۔ پچھلا نماز کا حکم بھی اس میں آ رہا ہے کہ نماز کی دعوت دینا بھی نیکی کا حکم دینا ہے۔ فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے منع کرنا، برائی سے منع کرنا۔ ہر بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے یہ اپنے گھر میں دیکھے کہ میرے گھر میں کون سی برائی ہو رہی ہے۔ جس طرح سے حضرت لقمان جن کا اس رکوع میں تذکرہ ہے نا، اپنے بیٹے کو کی ہوئی نصیحتیں جو ہیں وہ اللہ ہمیں یاد کروا رہا ہے کہ دیکھو لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کیا کی۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنیا، میرے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، اور برائی سے منع کرنا، وَاصْبِرْ، اور صبر کرنا، عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو اس پر تمہیں مصیبت آئے نا، یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہوئے تمہیں جو عذاب پہنچے، تمہیں جو مصیبت پہنچے، تو اس پر صبر کرنا۔ یعنی نماز کے لیے یہ نہیں فرمایا، لیکن جب فرمایا نا کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا، تو نیکی کا حکم جو بھی کرتا ہے نا پھر اس کے آگے مصیبتیں تو آتی ہیں، کیونکہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ کام تو مولویوں کے لیے بھی بڑا مشکل ہے۔ اب مولوی صاحبان آتے ہیں ہمارے ہاں، وہ محفل پہ 25,000 کی تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، نعت خواں آتے ہیں وہ 10,000 کی نعت پڑھ کے چلے گئے۔ یہ کوئی دین کا کام ہے؟ یہ کوئی قرآن کا نظریہ ہے؟ قرآن تو کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا حکم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دو۔ لیکن آج کل ہمارے ہاں دین تو بڑا میٹھا میٹھا بنا ہوا ہے، اس میں بڑی آسائشیں ہیں، اس میں کئی ایسی سنتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ نعت خوانی باقاعدہ ایک فیلڈ ہے، وہ جو خطبہ حضرات ہیں وہ باقاعدہ ایک فیلڈ ہے، 30-40 ہزار پہلے اکاؤنٹ میں منگوا رہے ہیں۔ ایک خطیب صاحب سے ہماری بات ہوئی، ہم نے میلاد کی محفل کے لیے نا ان کا ارینج کرنا تھا، تو جو آگے ٹھیکیدار انہوں نے رکھے ہوتے ہیں نا
وہ فون کرتے ہیں، وہ کہنے لگے کہ ہمارے علامہ صاحب نا ₹1,00,000 گن کے ممبر پہ بیٹھتے ہیں، ₹1,00,000 گن کے پھر ممبر پر بیٹھتے ہیں۔ تو جب دین کی یہ حالت ہوگی تو پھر ان لوگوں کو تبلیغ کرنے کی کیسی نوعیت ہوگی، اس کی کیا کنڈیشن ہوگی، اور اس کے الفاظ دل پر کیسے اثر کریں گے کہ جب دین جو ہے وہ اس کو لوگ بیچنے لگے، تقاریر کو خطیب بیچنے لگے۔ تو یہ جو راستہ ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج کل یہ اس دور میں اور ہر دور میں مشکل رہا ہے، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، یہ ہر دور میں بڑا مشکل رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، جو بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، تیرے ہاں اس کے لیے کیا اجر ہے؟ اب بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کام تو بڑا مشکل ہے کہ بندہ جا کر گلیوں گلیوں میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دے، مدنی قافلوں میں سفر کرے، پھر وہاں پر جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے منع کرے اور نماز کی دعوت دے، تو یہ ہے تو بڑا مشکل۔ کئی لوگ آگے سے غصہ بھی کر جاتے ہیں، اس کا کیا اجر ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جو بندہ نیکی کی دعوت کسی کو دیتا ہے، جو بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، میں اس کے ہر لفظ کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ ہر لفظ کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ اور جو بندہ کسی کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے وہ اپنے الفاظ کو ہلکا نہ سمجھے، اپنے الفاظ کو وہ ہلکا نہ سمجھے کہ میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، تو اس پر صبر کرنے کا بھی حکم ہے کہ اس پر جو مصیبت آتی ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، فرمایا میرے بیٹے جو افتاد تمہیں پہنچے نا، جو تمہیں ایذا پہنچے، پھر اس پر صبر کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، جو بندہ کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے اس کے 1 لفظ کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہوں۔ یعنی اتنا درجہ ہے نیکی کی دعوت دینے کا۔ اور فرمایا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ آگے فرمایا کہ بیٹا یہ نیکی کی دعوت جو دینا ہے نا اور برائی سے منع کرنا، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، اسے ہلکا نہ جاننا، یہ کوئی ایسا ویسا کام نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسار ٹیڑھا نہ کرو۔ آگے لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں کہ اے بیٹا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، جب لوگوں سے بات کرو نا تو یعنی رخسار ٹیڑھا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ادھر منہ کر کے بات نہ کرو۔ ایک بندہ مجھ سے مخاطب ہے، قاری صاحب بات سنیں، علامہ صاحب بات سنیں، اور میں اس کی بات سن رہا ہوں اور اپنا منہ میں نے اس طرف پھیر لیا، کتنی بد تہذیبی ہے جی، کتنی بری بات ہے کہ آپ مجھ سے مخاطب ہیں اور میں تکبر کی بنا پر اپنا منہ جو ہے وہ دوسری طرف کر رہا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے نا یا آپ سے کوئی مخاطب ہوتا تو آپ صرف اپنا چہرہ مبارک نہیں، صرف اپنا چہرہ اقدس نہیں، بلکہ اپنا پورا جسم اطہر گھما کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور اس بندے کو لگتا کہ یہ سب سے زیادہ عزت مجھے کو ہی دے رہے ہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ کیا تھی کہ آپ اپنے سارے جسم اطہر کو گھما کر اس کی جانب متوجہ ہو جاتے، اور اس بندے کو ایسا لگتا کہ جیسے یہ سب سے زیادہ وقعت، سب سے زیادہ جو بات ہے غور سے میری ہی سن رہے ہیں۔ تو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کیا کہا؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے میرا بیٹا بات کرنے میں اپنا رخسار جو ہے وہ ٹیڑھا نہ کرنا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اترا کر نہ چلنا۔ اے میرا بیٹا زمین پر اترا کر نہ چلنا، زمین پر یعنی تکبر سے زمین پر نہ چلنا۔ اور انسان تکبر جو ہے یہ اتنی بری عادت ہے اور ایسا گناہ ہے کہ روئے زمین پر، یعنی سب سے پہلے اللہ نے جب سے انسان بنایا سب سے پہلے جو گناہ ہوا نا